اول تو ہم نیکی نہیں کرتے، اگر کر بھی لیں تو پھر کسی نہ کسی وجہ سے ضائع کر بیٹھتے ہیں، حفاظت نہیں کر پاتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی نیکی کی حفاظت کیسے کریں اور نیکی کو ضائع ہونے سے کیسے بچائیں؟ کیا نیکی بھی ضائع ہوتی ہے؟ کیوں قرآن کریم نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ اور اذیت دینے کے ساتھ باطل نہ کرو، یعنی اپنے نیک کاموں کو اکارت نہ جانے دو، باطل نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی یا عبادت بعض اوقات ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ ضائع ہونے سے کیسے بچائیں؟ نمبر 1، نیکی کریں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، صدق دل کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ سے جڑ کر کریں تو انشاءاللہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ دوسرا یہ کہ نیکی جو ہے کن کن چیزوں سے ضائع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، نمبر 1، نیکی ریاکاری سے ضائع ہو جاتی ہے۔ فرمایا نا کہ ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ نفس عبادت میں ریاکاری کرنا، پھر تو ناظرین وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ صفت عبادت میں ریاکاری کرنا، فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن روحانیت حاصل نہیں ہوتی، تو ریاکاری کے ذریعے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حسد، کیوں فرمایا کہ الحسد یأکل الحسنات، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کس طرح کھا جاتا ہے؟ جیسے فرمایا کہ یہ جو آگ ہے نا، آگ جس طرح لکڑیوں کو کھا جاتی ہے تو یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو نمبر 1، ریاکاری نہ کیجیے، نمبر 2، حسد نہ کیجیے، نمبر 3، نیکی کر کے کسی پر احسان نہ جتلائیے۔ یہ نمبر 3 ہے کہ احسان جتلانا کہ ہاں بھائی میرا تجھ پر احسان ہے، میں تیرے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں، احسان مت جتلائیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیے نا، اس پر چھوڑ دیجیے۔ اور نمبر 4، اذیت نہ دیجیے۔ آپ نے کسی کی مدد کی اور کسی مرحلے پر آپ اس سے پریشان ہو گئے، کوئی بات آپ کو لگ گئی، ناراض ہو گئے، تو اس کو پھر اذیت نہ دیں کہ تو کیا، تیرے پورے خاندان کو میں پالتا ہوں، تیرے آباء و اجداد کو میرے آباء و اجداد پالا کرتے تھے، پر راشن دیا کرتے تھے۔ نہیں، اذیت نہ دیں۔ تو ناظرین، ریاکاری کرنے سے اور اسی طرح جو ہے وہ احسان جتلانے سے اور اسی طرح اذیت دینے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی چیز ہے، نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر میں کمی کرنے کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ تو کتنی وجوہات ہو گئی، اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن یہاں پر کتنی وجوہات ہو گئیں کہ ریاکاری، نمبر 2 حسد، نمبر 3 احسان جتلانا، نمبر 2 اذیت دینا، نمبر 4 نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر میں کمی کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طریقے سے نہ پکارو، ادب و احترام کرو۔ اگر تم نے اس بات کا خیال نہ رکھا تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر اونچی اونچی آواز میں سلام پیش کرنا یا اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنا۔ بعض اوقات ناظرین ہم ویڈیو کے ذریعے کال کرتے ہیں جو پاکستان میں جاننے والے ہوں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ میں جی دربار رسول میں ہوں، سلام پیش کر لو۔ ان کی بھی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز بھی جا رہی ہے، سب کی عبادتیں جو ہے وہ یا سب کی حاضری ڈسٹرب ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تو لہٰذا بعض اوقات آپ اچھا کام سمجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام اچھا نہیں ہوتا، تو لہٰذا ادب و احترام یہ لازمی ہے، تعظیم و توقیر مصطفیٰ یہ لازمی ہے، اس کا خیال نہ رکھا تو اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے اور پھر نیکیوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔